دیکھیے میں تو یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے یہ بہت شرارت کی یہ سوال کر کے. یہ احمد جاوید صاحب جو ہیں، انہوں نے طالب جوہری صاحب کو بھی بہت ہی انسپائر کیا محمل شاعری کے لیے. ہر ان کے محمل شعر میں معنی ہم نے تلاش کری. وہ جتنا محمل کہتے تھے ہم کوئی معنی نکال. مثلا میں آپ کو ان کا ایک محمل شعر سناتا ہوں. کھڑکی میں جاگتی تھی دلہن حادثات کی، گھوڑا لیے کھڑا تھا پتیلی حیات. انہوں نے کہا صاحب یہ محمل، اس کے معنی آپ نے نکال. جاوید نے کہا نہیں، پتیلی جو ہے وہ دیکھیے ظرف کے لیے ہے، یہ اسپیس کی علامت ہے. گھوڑا جو ہے وہ طاقت کے لیے. نیچے نے کہا ول ٹو پاور بیونڈ گڈ اینڈ ایول. اب وہ ایک اس میں ایسے ایسے فلسفیانہ معنی نکال دیے. ہر ان کے شعر کے تب مرغ آگہی نے پپیتے میں سر دیا، جب اونٹ نے پٹانگ کو اذن سفر دیا، تب مرغ آگہی نے پپیتے میں سر دیا. پپیتے کا بھی معنی انہوں نے نکال لیے. مرغ آگہی تو محمل کوئی چیز نہیں ہے. صنعت اعمال میں بھی معنی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. میں سمجھ گیا یہ شرارت آپ نے کی. میں تو پوچھ رہا تھا کہ ایبسرڈ پلے کے ساتھ مولانا صدر پاکستان کے گھٹنے چھو کر، اداکارہ سے دست بوسی کروا کر، سپر ماڈل سے اپنے فیشیل کی داد پا کر، پتہ نہیں کس کی طرح مسکراتے ہوئے روسٹرم پر آئے. تم سے گواہی مانگتا ہوں، سچی نہیں صرف گواہی. بتاؤ، چیخ کر بتاؤ، تم نے کبھی مجھے یہ کہتے سنا؟ اور یہ اب میں لکھنا چاہتا ہوں، یہ جو مذہبی ایبسرڈیٹی ہے نا. السلام علیکم. آج ہم احمد جاوید صاحب سے ان کا تحریر کردہ ایک ایبسرڈ پلے سنیں گے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہماری محفل میں جناب فراست رضوی صاحب بھی موجود ہیں. سر السلام علیکم. جی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. تو جاوید صاحب، اگر ہم آپ سے پلے سن لیں تو اس کے بعد پھر فراست صاحب کے تاثرات بھی سن لیں گے. نہیں، ایبسرڈ لٹریچر پہ یہ تقریباً اتھارٹی ہیں. اچھا، یہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. یعنی یہ فقرہ بھی میں سمجھوں کہ ایبسرڈ ہے. بھائی سمجھ اپنی دانش میں تو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ. تو وہ اس پلے کا عنوان ہے موازنہ علامہ و مولانا. اچھا. اس کے کردار ہیں صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، مولانا، اور پانچواں کردار ہیں علامہ. تو فراست صاحب یہ فرمائیں نا کہ ایبسرڈ پلے کیا ہوتا ہے. ہاں، جنرل بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایبسرڈ نہیں ہوتی. آپ جسے ایبسرڈ سمجھتے ہیں یا جس کو ایبسرڈ کہتے ہیں، اگر آپ تلاش کریں تو اس میں بھی آپ کو ایک لاجیکل سیکوینس اور اس میں ایک معنی کی تہ جو ہے، معنی کا شیڈ جو ہے، آپ کو وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ کو ملے گی. اب یہ کہ ویسٹ میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو ہے بلیک تھیٹر. بلیک تھیٹر کے بارے میں ایک بار طلعت حسین صاحب نے گفتگو کی تھی، وہ اس کے قریب قریب ہے بلیک تھیٹر. اس کے علاوہ جو ویسٹ کی سب سے بڑی جو تحریک ہے، ادبی تحریک، اس سے بڑی کوئی ویسٹ میں ادبی تحریک نہیں ہے. وہ ہے سوریلسٹک تحریک، سوریلزم کی تحریک، جو آندرے بریتون صاحب نے 1921 میں شروع کی تھی. اور جو انگریزی کی ادب کی جو بڑی تحریکیں ہیں، ان میں یہ واحد تحریک ہے جس نے اپنا تحریری منشور بھی بنایا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بڑا آرٹ ہے وہ کانشیس سے کریٹ نہیں ہوتا، وہ شعور سے کریٹ نہیں ہوتا. اور اس کے سب سے بڑے آدمی ہمارے احمد جاوید صاحب کے مربی، اور میں اگر بزرگ دوست کہوں تو غلط نہ ہوگا، قمر جمیل صاحب تھے. اور وہ یہی کہتے تھے کہ جو بڑا آرٹ ہے وہ انکانشیس سے کریٹ ہوتا ہے. اور انکانشیس کیا چیز ہے؟ انکانشیس آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے. اس کے بہت سے فنکشنز ہیں جو فرائڈ نے بھی بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد اس کے باقی شاگردوں نے بھی بیان کیے ہیں. لیکن بیسک چیز اس میں لاجیکل سیکوینس نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی منطقی ربط نہیں ہوتا اور کوئی منطقی جواز نہیں ہوتا. تو یہ ایک نثری نظم کے لیے کہی جانے والی جو بات ہے، یہ بالکل یعنی بہت زیادہ مماثل ہے جس طرح کی نثری نظمیں لکھی گئی. کیونکہ احمد جاوید صاحب جو ہیں، میں ان کو بہت طویل عرصے سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوں. تو میں نے ان کی نثری نظمیں بھی سنی ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے آندھیوں کا رجز، اگر آپ وہ پڑھیں تو اس کی جو ووکیبلری ہے اور اس میں جو ایکسپریشن کا اسٹائل ہے، وہ آپ کو ان ڈراموں میں بہت زیادہ نظر آئے گا. بلکہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسلوب آپ کو اس میں نظر آئے گا. شروع سے ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کانشیس کا جو یعنی شعور کا جو ایک بنایا ہوا ایک محل ہے معنی کا، اس کو یہ ہمیشہ توڑنا چاہتے ہیں. لیکن جب اس کو توڑتے ہیں
تو پھر ایک معنی کی ایک دوسری عمارت تعمیر ہو جاتی ہے، ایک دوسرا ایوان تعمیر ہو جاتا ہے، ایک دوسرا قصر تعمیر ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو ڈرامے جس کو یہ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میں نے سنے اور ابھی جو احمد جاوید صاحب نے پیش کیا، بیسیکلی اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ طنز کا ایلیمنٹ ہے. اور طنز و مزاح بالکل اس طرح سے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کو بیان تو کیا جاتا ہے کہ صاحب طنز وہ چیز ہے جس سے آپ کو ایک ہلکی سی ایک نشتریت محسوس ہو، اس سے آپ کو ایک زہر ناکی محسوس ہو. مزاح میں یہ ہوتا ہے کہ مزاح میں آپ کو شگفتگی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ مزاح ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ مزاح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مزاح کرنے والا اس کا حصہ ہوتا ہے. لیکن طنز ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ طنز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سے جو ہے اٹیچ نہیں ہوتے، آپ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. یعنی جو آدمی طنز کر رہا ہوتا ہے، طنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھ میں موجود نہیں ہے، میں اس سے جو ہے اس سے دور ہوں، اس سے لا تعلق ہوں. تو وہ ایک طرح کی سیلفشنس اور ایک تکلیف دہ چیز ہے. لیکن اس میں طنز موجود ہے، اس میں مزاح کم ہے اور طنز کا ایلیمنٹ زیادہ. اور اس کا سبب یہ ہے طنز کا ایلیمنٹ زیادہ ہونے کا کہ ان کے جتنے بھی ڈرامے ہیں ان کے اندر جو مین جو بات جس توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی تعبیر اس کے اندر موجود ہے ہمارے موجودہ حالات کی، ہمارے عصر کی، ہمارے ملک کی، یا عالمی منظرنامے میں جو تضادات ہیں. یعنی سیاست کی دنیا میں جو تضادات موجود ہیں کرداروں کے درمیان، نظریات کے درمیان، صورتحال کے درمیان، سچویشنز کے اندر، تو وہ تضادات یہ دکھانا چاہتے ہیں. وہ تضادات اسی طرح دکھائے جا سکتے ہیں. دیکھیے نا، جو فیض احمد فیض پہ سب سے بڑا اعتراض علی سردار جعفری صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ ترقی پسند شاعر ہونے کے باوجود جو ہے یہ ایک مارکسسٹ ہیں، لیکن یہ استعارے کو استعمال کرتے ہیں، اور استعارہ جو ہے وہ بزدلی سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ استعارے میں لکھتے ہیں تو آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر استعارے کے خطیبانہ انداز میں اور براہ راست تخاطب کریں گے تو آپ کو حاکم وقت جو ہے اپنی گرفت میں لے لے گا، آپ پہ قانون جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو قید ہو جائے گی، آپ کو پھانسی ہو جائے گی. تو اگر استعارہ ہے تو آپ اس کی کوئی اور تعبیر کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ تو گلستان کے بارے میں کہا، ہم نے یہ تو اندلیب کے بارے میں کہا، یہ تو ہم نے صیاد کو برا کہا، یہ تو ہم نے محتسب کو کہا. تو استعارے میں بچنے کا پہلو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ استعارہ جو ہے وہ بزدلی سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے جواب میں ممتاز حسین صاحب نے ایک ایسا مضمون لکھا کہ اگر نئی نسل کے ادیبوں شاعروں نے اس کو نہیں پڑھا تو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا. ان کی کتاب ادب اور شعور میں وہ مضمون ہے جس میں انہوں نے استعارے کی وکالت کی. اس کا نام ہے رسالہ در معرفت استعارہ. اور اس کے جواب میں قمر جمیل صاحب نے ایک مضمون لکھا رسالہ در مغفرت استعارہ، جس میں انہوں نے لکھا کہ استعارے تکرار سے مردہ ہو جاتے ہیں. تکرار سے استعارے جو ہیں نا وہ اپنے سارے شیڈز اور سارے معنی کے امکانات کھو دیتے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایبسٹریکٹ فارم میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ ظاہر کرنے سے زیادہ کوئی بڑا حصہ چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کچھ آپ چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ آپ ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو جاوید صاحب نے یہ ٹیکنیک اختیار کی ہے یہ ان کی زندگی میں، ان کی تحریروں میں پہلے بھی تھی، ان کی نثری نظموں میں پائی جاتی ہے. اور 70s میں جو نثری نظمیں لکھی گئیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں اسٹوری ایلیمنٹ بھی ہے. یعنی 90% نظموں میں اسٹوری ایلیمنٹ ہے، کیریکٹرز ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے یہاں مشرق کی جو نثری نظم ہے اس کی لینگویج کا ایک ایکسٹینشن ہے، اور اس کے مفاہیم کا ایک ایکسٹینشن ہے، اور اس کی ٹیکنیک میں یہ ایک ایولیوشن ہے. اور اس میں جاوید صاحب کا جو علم ہے ظاہر ہے بڑے عالم و فاضل آدمی، بڑے صاحب مطالعہ آدمی ہیں، اور چیزوں کو بہت گہرائی سے جا کے دیکھنے والے اور اس کو بہت ہی جزیات کے ساتھ بیان کرنے والے اور ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک خیال کی وحدت بنانے والے آدمی ہیں، جیسے کم لوگ ہیں. اور یہ جو ہے یہ ڈرامہ اس لیے بہت کامیاب ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں سارے تضادات موجود ہیں، اس میں طنز کی وہ تلخی موجود ہے، اور اس میں وہ جو ایک انکانشیس کا جو ایک شیڈ ہے اور رنگ ہے وہ بھی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں اردو میں ایسی چیزوں کی بہت ضرورت ہے اور ایسی چیزیں لکھی جانی چاہیے. اور جی ہاں، ایک سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا مجھے، ویسے اقبال کا شعر بھی یاد آیا کہ وہ شریعت کیوں غریبہ گیر ہو ذوق تکلم کی، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں. ہاں تو لیکن ہم یہ بڑی کمال کی گفتگو تھی. مطلب ہمارا نام نکال دیا جایا کر، تو اس میں جیسے ایبسرڈ کو پوری طرح بیان کیا گیا، اور کوئی چیز ایبسرڈ نہیں ہوتی، لیکن ایبسرڈ ہے
معنی کلیشے بن جائیں تو ان کو توڑ دینے کا، تاکہ معنی کی فضا شفاف رہے. وہ کاٹ کباڑ نکالنے کا عمل ہے ایبسرڈ. تو یہ بہت اچھا انہوں نے میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا فراست صاحب سے کہ ہمارے یہاں اردو میں اس کے نمونے اتنے کم کیوں ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو علامتی افسانہ لکھا گیا، اگر آپ دیکھیں 60s کے بعد جو افسانہ لکھا ہے، سریندر پرکاش ہیں، یہ ہیں بلراج ملرا ہیں، ہمارے احمد ہمیش صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں. خود یہاں پاکستان میں لوگوں نے لکھا، انور سجاد نے لکھا ان کا ناول خوشیوں کا باغ. تو وہ انہوں نے اس طرح سے لکھا. اس سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن اس میں بھی ایبسرڈیٹی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس میں جو بیسک ٹیکنیک ہے وہ علامت کو بنایا. انہوں نے علامتی افسانہ، اس کو کہا بھی جاتا تھا علامتی افسانہ، اور اس پر اعتراض یہ تھا کہ اس میں سے ماجرا غائب کر دیا گیا. ماجرا کا مطلب ہے کہانی، یعنی اسٹوری اس میں غائب ہے. اور یہ جو ہے یہ صرف ایک ایسی ایک شاعرانہ اور ایک ایسی کریٹیو تحریر ہے کہ جس سے آپ کو ایک کیفیت محسوس ہوگی. لیکن آپ کو دیکھیے قرۃ العین حیدر نے ایک گفتگو میں مجھ سے کہا، انہوں نے کہا کہ، اور ایک انٹرویو میں بھی بعد میں نے کہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کسی کو ہندوستان میں، کہ کسی بھی اسٹوری کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کا پلیس ہے، اس کے پریزنس ہے، کہ وہ کہاں. آپ دیکھیے اس میں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں واقعہ ہو رہا ہے، یہ علامہ، یہ مولانا کہاں ہے. ابھی یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، ابھی یہ پریسیڈنٹ ہاؤس میں چلے گئے، ابھی ایک جلسہ ہونے لگا، ابھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ. تو جو پریزنس ہے، جو پلیس ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. وہی پوری کہانی کو، کرداروں کو، سچویشنز کو، ڈائیلاگس کو روشن کرتا ہے. تو اس میں وہ پریزنس بھی غائب تھی، وہ پلیس بھی غائب تھا. علامتی افسانہ آپ پڑھیں، بالکل لا یعنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں، فہیم اعظمی صاحب کا ناول آپ پڑھیں جنم کنڈلی، آپ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے یہ کیا ہے. وہ تو مربوط نثر بھی نہیں ہے. تو یہ اس ٹیکنیک کو اختیار کیا گیا. لیکن اس ٹیکنیک میں ایک حصہ، میری خواہش ہے، میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اتنا نہیں چیزوں کو جانتا، لیکن یہ ہے کہ ایک حصہ اس میں ایسا ہونا چاہیے جو ریشنل ہو، اور جو پڑھنے والے کو کسی ذہنی مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا نہ کرے، اور اگر اس میں ہے تو اس سے اس کو نکال لے. یہ جاوید صاحب کی تحریر میں چیز موجود ہے کہ آپ اس ساری ایبسولوٹی کے باوجود اگر آپ اس سے ایک نتیجہ نکالنا چاہیں تو اس میں ایک ریشنل ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. کئی نتائج نکال سکتے ہیں. نہیں، کئی نتائج تو آپ اس لیے نکال سکتے ہیں محبت ہے آپ کو، کیونکہ علامت جو ہے نا، علامت تو ہوتی کثیر المعانی ہے. علامت کے معنی یہی ہیں. قرآن کا ایک حصہ محکمات ہے اور ایک متشابہات ہے. متشابہات کے جو معنی چاہیں آپ نکال لیں، اور لاتعداد معنی، کثیر المعانی تو ہے وہ، کیونکہ جو علامتی تحریر ہے نا، جو سمبولک تحریر ہے، اس میں معنی کے جزیرے ابھرتے اور ڈوبتے رہتے. اچھا، اردو میں سر ایسی کوئی روایت رہی ہے کہ جیسے جہاں پر لکھنے والا ارادتاً قاری کو کسی ذہنی مشقت میں ڈالے؟ جیسے سر کا ایک وہ پلے ہے سارا جہاں ہمارا، جہاں وہ ختم ہوتا ہے نا تو اتنے زیادہ مناظر اور وہ کائنات سے باہر ڈائمینشنز، تو یہ اس طرح کی بھی روایت ہمارے رہی ہے؟ یہ لکھے تو ڈیلیبریٹ ہی جاتے ہیں. یہ اس طرح کی تحریریں جو ہیں وہ اس طرح نہیں لکھی جا سکتی کہ آپ ایک کیفیت کا انتظار کرتے رہیں اور وہ کیفیت طاری ہو، کسی چیز سے آپ انسپائر ہوں. اس کو آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ کو سوچنا پڑتا ہے، اس کے تانے بانے بنانے پڑتے ہیں، اس پہ ایک عقلی کام کرنا پڑتا ہے. اس بے عقلی کے مظہر کے لیے آپ کو بہت ہی عقلی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ اس کو لکھتے ہیں اور اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے ارادے کا جو ایک پہلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ ایک کریٹیوٹی کے ساتھ، یعنی آپ کا خیال، آپ کا جذبہ، آپ کا احساس، آپ کا اظہار، سب ایک وحدت میں تبدیل ہو جاتا ہے. سر ایک سوال اور پوچھ لوں اجازت دیں تو آپ، محمل شاعری کی جو ہماری روایت ہے اور جو ایبسرڈ پلے ہے، ان میں کوئی ربط یا فرق ہے؟ دیکھیے میں تو یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے یہ بہت شرارت کی یہ سوال کر کے. میں آپ کو بتاؤں، یہ احمد جاوید صاحب جو ہیں، انہوں نے طالب جوہری صاحب کو بھی بہت ہی، یعنی کیا کہنا چاہیے، بہت انسپائر کیا محمل شاعری کے لیے، اور ہر ان کے محمل شعر میں معنی ہم نے تلاش کر لیے، انہوں نے بھی تلاش کر لیے. ان کے وہ جتنا محمل کہتے تھے ہم کوئی معنی نکال. مثلا میں آپ کو ان کا ایک محمل شعر سناتا ہوں کہ کھڑکی میں جاگتی تھی دلہن حادثات کی، گھوڑا لیے کھڑا تھا پتیلی حیات.
انہوں نے کہا صاحب یہ محمل اس کے معنی آپ نے نہیں کہا. اور انہوں نے کہا, جاوید نے کہا نہیں, پتیلی جو ہے وہ دیکھیے ظرف کے لیے ہے, یہ اسپیس کی علامت ہے. گھوڑا جو ہے وہ طاقت کے لیے. نیچے نے کہا ول ٹو پاور, آپ بیونڈ گڈ اینڈ ایول. اب وہ ایک اس میں ایسے ایسے فلسفیانہ معنی نکال دیے کہ انہوں نے کہا اچھا پھر کہتے ہیں ان کے ہر شعر کے کہ تب مرغ آگہی نے پپیتے میں سر دیا, جب اونٹ نے پٹانگ کو اذن سفر دیا, تب مرغ آگہی نے پپیتے میں سر دیا. پپیتے کا بھی معنی انہوں نے نکال لیے, مرغ آگہی. تو محمل کوئی چیز نہیں ہے. صنعت احمال جو ہے نا, صنعت احمال میں بھی معنی کا ایک ڈسپلن موجود. میں سمجھ گیا یہ شرارت آپ نے. میں تو پوچھ رہا تھا کہ ایبسرڈ پلے کے ساتھ نہیں, محمل شاعری تو ایک حد تک بامانی ہوتی ہے. یہ تو ایک بڑے, اس میں تو ایک بڑا گرینڈ میسج ہے. یہ محمل اس والا اس معنی ان معنوں میں نہیں ہے. ایبسرڈ کا مطلب محمل نہیں ہے. ایبسرڈ کا مطلب ہے لا یعنی کہانی, لا یعنی ڈرامہ. جیسے بے دل سے کسی نے پوچھا کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے, تو بے دل نے کہا کہ شعر خوب معنی نہ دارت. بڑا شعر وہ جس میں معنی نہیں ہے, اس کے اندر معنی نہیں ہے. اگر 1,00,000 اس کے قاری ہیں تو 1,00,000 قاریوں کے باطن میں 1,00,000 مختلف معنی ہیں جو اپنے اپنے طور پر اس میں ڈالیں گے معنی. وہ جو ہے وہ تو خالی ہے آپ کے سامنے, وہ ظرف خالی ہے. اسے سامع کو بھرنا ہے, اسے قاری کو بھرنا ہے. یا یہ تو حد ہو گئی. یہ سالوں سے واقعی بہت بڑے مسائل. بس میں ان کا خوشاچی ہوں, ان کے ہنسنے کی, اب یہ ہنسنے کی دعوت ہے. اس دن میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا تھا کہ میں ان کا ذلہ ربا ہوں. تو آپ کی پہلی ملاقات وہ میرا خیال ہے اس کو نہیں, وہ سلیم بھائی کی وہ جو کہتے ہیں, یہ بہتر ہے کہ ہم آج اس وہ آپ بتائیں. اور اس کے لیے کوئی اور وقت. ہاں, اگر سر ایک پوڈ کاسٹ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کا تو کراچی کا تو سفر ہے, تو ظاہر ہے ہم لوگ تو پتہ نہیں کب کے ہیں, تو انشاءاللہ 2000 برس قبل مسیح ملے تھے کہیں بابل و نینوا میں. نہیں, واقعی ایسے کسی سمیری سلطنت ایسے ہی لگتا. تو سر کچھ آپ فرمائیں گے آخر میں؟ نہیں, بہت بہترین ہوگا. بس یہ کہ یہ جو ایک کوئک سی کانورسیشن ہے, اس وعدے پر ہم ختم کرتے ہیں کہ ایک پوڈ کاسٹ فراست رضوی صاحب, میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی, میں احمد جاوید صاحب کے ساتھ کو میں نہیں, یہ سب یہ کہتے رہیں گے, بس آپ سنجیدگی سے بات کریں کہ بھئی یہ آپ کو آنا ہے. یہ سب تو ہم نے آن ایئر وعدہ لے لیا. میں حاضر. بہت شکریہ. یہ ایک ایبسرڈ پلے ہے, اور جیسے کل فراست کہہ رہے تھے کہ یہ میجیکل ریئلزم کی اصطلاح بھی اس پر چسپاں کی جا سکتی ہے. اس کا عنوان ہے موازنہ علامہ و مولانا. اس کے کردار کئی ہیں, لیکن جو اہم کردار ہیں وہ ہیں صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وزیر داخلہ, مولانا اور علامہ. پہلا ایکٹ, منظر ایوان صدر اسلام آباد, میٹنگ روم نمبر 16 یا 61. صدر پاکستان میٹنگ ٹیبل پر چت لیٹے کراہ رہے ہیں. 3 ڈاکٹر, 6 نرسیں, 2 حکیم, 2 عامل اور 4 فوجی افسر, سب اپنے اپنے انداز میں کم یا زیادہ جاگ رہے ہیں. مولانا کا انتظار ہو رہا ہے. ڈائیلاگ. صدر پاکستان کھانستے اور کراہتے ہوئے, ارے کوئی مولانا کو فون تو کرے, کتنا وقت. اور صدر کا فقرہ پورا ہونے سے پہلے ہی مولانا تشریف لے آئے, کرسی صدارت کو زینت بخشی. صاحبزادے کے لیے برابر والی کرسی علامہ سے خالی کروائی گئی. ڈائیلاگ. علامہ پھنکارتے ہوئے, ایک میراثی کے لیے ایک جاگیردار کو ذلیل کیا جا رہا ہے. میٹنگ روم میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. واہ واہ کا شور اور ٹھا ٹھا کا غوغا
غسیل بلیوں کی طرح گتھم گتھا ہو رہا ہے۔ صاحبزادہ فلک سجادہ بھی کھڑے ہو کر کسی کو للکار رہا ہے، لیکن بلغمی گلے سے آواز نکلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ صدر پاکستان کی پرشور چھینک نے یہ غلغپاڑہ ختم کیا۔ منظر: صدر پاکستان کی حالت بگڑتی دیکھ کر ڈاکٹروں اور نرسوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حکیم نمبر 2 اور عامل نمبر 1 میٹنگ ٹیبل پر چڑھ گئے۔ عامل نمبر 1 جناب صدر کی پیشانی پر آڑی ترچھی لکیریں بنا رہا ہے اور چھت کی طرف منہ کر کے واہیات سی آوازیں نکال رہا ہے۔ حکیم نمبر 2 سیاہ شیروانی کی جیب سے ایک سفید پڑیا نکالتا ہے، اسے کھولتا ہے، جناب صدر کا نچلا ہونٹ اپنی طرف کھینچتا ہے اور سفید پڑیا میں رکھا زرد سفوف نیچے کی داہنی داڑھ کے شروع میں نسوار کی طرح پلستر کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اور نرسیں واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ ڈائیلاگ: عامل نمبر 1 عامل نمبر 2 سے: اب بتا، نیپالی بڑا کہ بنگالی؟ دیکھی میرے موکلوں کی فرما برداری، جا کہیں ڈوب مر، بڑا آیا تھا مقابلہ کرنے۔ حکیم نمبر 2 غصے سے: میاں تم بنگالی ہو یا نیپالی، میرے کام میں دخل نہ دینا ورنہ۔ عامل نمبر 2 حکیم نمبر 2 کی بات کاٹ کر: بڑے میاں تم اپنی چونچ بند رکھو، مینڈکی اور ہاتھی کی جنگ میں۔ تو حکیم نمبر 1 حکیم نمبر 2 سے: سرکار آپ اس اود بلاؤ کے منہ نہ لگیں، آپ کا یہ مقام نہیں ہے، ادھر تشریف لے آئیں ادھر۔ عامل نمبر 1 حکیم نمبر 1 اور حکیم نمبر 2 سے: بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، ابے ایک پھونک کی مار ہو تم دونوں۔ عامل نمبر 2 سے: اوے چڑی مار، تو بھی اپنی اوقات میں رہیو، نہیں تو۔ اس دوران میں صدر پاکستان میٹنگ ٹیبل پر چہار زانو ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ عامل نمبر 1 اور عامل نمبر 2 حکیم نمبر 2 اور حکیم نمبر 1 کو چپ لگ گئی۔ مولانا نے چیخ کر کہا، الحمدللہ اس فقیر کی لاج رہ گئی۔ پھر دخانی انجن کی طرح زور سے شوں شوں، پھر فوں فوں، پھر یوں یوں، پھر غوں غوں، پھر ہوں ہوں کی۔ جناب صدر نے میز پر سے چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ آدھی لانگ جمپ تھی اور آدھی ہائی جمپ۔ ایک فوجی افسر نے کیچ کر لیا، دوسرے فوجی افسر نے اللہ جی کرتے مولانا کو صدارتی کرسی سے اچھال دیا۔ تیسرے فوجی افسر نے حضرت والا کو کیچ نہیں کیا۔ چوتھے فوجی افسر نے صاحبزادے کو اچھالنے کی بجائے عامل نمبر 2 کی گود میں پھینک دیا۔ اب نمبر 2 دوسرا ایکٹ ہے کہ صدر پاکستان کی صحت یابی کی خوشی میں ایوان صدر میں ایک تہنیتی تقریب، مولانا کا خصوصی اور علامہ کا تاریخی خطاب۔ منظر: ہال کھچا کھچ بھرا ہے۔ اسٹیج پر کرسی صدارت کے دائیں بائیں ایک عالم، ایک گلوکارہ، ایک مبلغ، ایک اداکارہ، ایک سپر ماڈل، ایک فلم ساز،
ایک اداکار کو بٹھایا گیا ہے تاکہ پاکستانی زندگی کے اہم ترین شعبوں کی نمائندگی ہو جائے اور نشاندہی بھی۔ صدر پاکستان کی آمد، تقریب کا آغاز، قومی ترانہ، تلاوت، حمد، نعت، مولانا کو خطاب کی دعوت۔ مولانا صدر پاکستان کے گھٹنے چھو کر، اداکارہ سے دست بوسی کروا کر اور سپر ماڈل سے فیشیل کی داد پا کر پتہ نہیں کس کی طرح مسکراتے ہوئے روسٹرم پر آئے۔ 23 چینلز کے مائک کھٹکھٹائے اور 24ویں پر ہاتھ پھیرا، آسمان کی طرف منہ اٹھایا، پگڑی گرنے لگی تو پھرتی سے وہی منہ نیچے کر لیا اور خطاب شروع کر دیا۔ مولانا عالی جناب ثانیہ ابن خطاب مسیل بو تراب مرشد شیخ و شاب مربی اغواس و اقطاب جلالت مآب، ہال میں شور مچ گیا، درباری ملا شرم کر، بکواس بند۔ تو اس شور کو قابو کر کے پھر تقریب کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اداکار جو تھا وہ ماڈریٹر تھا، اس نے اناؤنس کیا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حاضرین کرام، ایک تاریخی راز پر سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ مولانا نے مشاقی سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں، میز پر سے منہ اٹھایا، جیب سے رومال نکالا، رال میں لتھڑی ہوئی داڑھی صاف کی، رومال ہی سے مائک صاف کیا، حاضرین کو ہاتھ ہلایا، جماہی لی، گردن گھمائی، پیچھے کھڑے مہمانان خصوصی میں فلم ساز کو غرا کر، گلوکار کو خرخرا کر، اداکارہ کو اٹھلا کر اور سپر ماڈل کو ہنہنا کر دیکھا، گردن دوبارہ گھمائی، مائک دوبارہ صاف کیا، حاضرین کو دوبارہ ہاتھ ہلایا، خطاب شروع۔ خطاب مولانا دوستو، میرے مت والو، مجھے فرشتے نہ جگاتے تو میرا راز فاش ہو چکا ہوتا، وہ راز جو میرے اور خدا کے درمیان تھا، کوئی نہیں جانتا وہ راز، کوئی نہیں۔ مولانا کو کھانسی بلکہ کالی کھانسی آ گئی۔ اداکار نے مولانا کی پیٹھ پر 3 دوہتڑ مارے، حالت سنبھل گئی، سیدھے کھڑے ہوئے اور مولانا برخوردار، تم نے جان بچا لی، ورنہ لوگ تو آج دفنا کر کل مزار کی تعمیر شروع کروا دیتے۔ اداکار گھبرا گیا، زور زور سے اپنی صفائی دینے لگا، سرکار میں تو صرف آپ کی کاروباری کرامتوں سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ مولانا بچے مت ڈرو، میں تم سے راضی ہوں، میں راضی تو ظاہر ہے خدا بھی راضی۔ ہاں تو میرے عزیزوں، میرے پرستاروں، میرے وفاداروں، تم سے گواہی مانگتا ہوں، سچی نہیں، صرف گواہی۔ بتاؤ، چیخ کر بتاؤ، تم نے کبھی مجھے یہ کہتے سنا کہ میں اللہ کا محبوب دوست ہوں؟ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں، بالکل، کئی بار۔ کبھی نہیں، ماشاء اللہ، قطب عالم زندہ باد۔ مولانا جھلا کر، او بھولے بادشاہو، ایسے نہیں، جو پوچھوں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دینا ہے۔
تم نے کبھی میرے منہ سے سنا ہے کہ میں اللہ کا محبوب دوست ہوں؟ 90% چلائے ہاں، 10% پکارے نہیں۔ مولانا غرا کر، ارے کمبختو کیوں غصہ دلا رہے ہو مجھے؟ یعنی اللہ کے محبوب دوست کو، یعنی اللہ کو، فرشتوں کو اور حوروں کو۔ خبردار، اب میں نہیں کے سوا کوئی آواز نہ سنوں، بس نہیں، بآواز بلند۔ مولانا نے وہی سوال دہرایا بلکہ تہرایا، ہلکی سی منمناہٹ سنائی دی نہیں۔ مولانا غصے سے بے قابو ہو گئے، بال نوچنے لگے تو پگڑی کھل گئی، منہ اور گردن سے لپٹ گئی، دانت پیسے تو زبان بیچ میں آ گئی، مائک کو گھونسا مارا تو کلائی میں موچ آ گئی، روسٹرم کو لات رسید کی تو ٹخنا مڑ گیا، گرنے لگے تو گھٹنا اتر گیا، گر چکے تو نکسیر پھوٹ گئی، اسٹریچر پر ڈالا گیا تو اے قوم نوح، اے قوم عاد، اے قوم سمود، اے قوم لوط، اے میری قوم۔ اتنا کہا اور بے ہوشی یا بے خودی میں چلے گئے۔ صدر پاکستان پہلے ہی اسپتال میں داخل کیے جا چکے تھے، اب مولانا بھی اسی اسپتال میں لے جائے جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری نے تقریب کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ لوگ جا رہے ہیں، مولانا کے لوگ جا رہے ہیں اور علامہ خوش خوش آ رہے ہیں کہ مولانا کی تقریر نہیں سننی پڑی۔ علامہ ہال کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے پیچھے آنے والے 500 خواتین و حضرات کی طرف مڑ کر، شکر ہے ہم صحیح وقت پر پہنچے، حق آ گیا، باطل بھاگ رہا ہے۔ ہال دوبارہ بھر گیا۔ علامہ اسٹیج پر چڑھنے لگے تو ہال کے کیئر ٹیکر نے روک دیا۔ کہاں چڑھے جا رہے ہیں آپ؟ جلسہ ختم ہو چکا ہے۔ علامہ: او گستاخ، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ابھی پہلا راؤنڈ ختم ہوا ہے۔ کیئر ٹیکر نے ایوان صدر کے سیکیورٹی انچارج کو ایمرجنسی کال کی۔ علامہ کو جامہ تلاشی کے اسی عمل سے گزرنا پڑا جو کچھ ماہ پہلے نیو یارک ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا۔ سیکیورٹی عملہ بھاگ دوڑ میں ہتکڑی بھول آیا تھا، مجبوراً انہی کے عمامے سے مشقیں کس کر لے جانا پڑ رہا ہے۔ ہال پھر سے خالی ہو چکا ہے۔ علامہ کی چیخ پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ڈائیلاگ: علامہ سیکیورٹی انچارج سے: میری بات تو سنو، صرف ایک بات۔ سیکیورٹی انچارج مہذب لہجے میں: جی فرمائیے۔ علامہ: تمہیں اپنے خدا کا واسطہ فرشتوں کو مایوس نہ کرو، میرا خطاب ہو جانے دو۔ سیکیورٹی انچارج مسکراتے ہوئے: لیکن کیسے؟ کوئی سننے والا تو ہے نہیں۔ علامہ حوصلہ پکڑتے ہوئے: آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ سیکیورٹی انچارج: میرے علاوہ 25۔ علامہ: اتنے کافی ہیں، اور پھر یہ 10,000 فرشتے بھی تو ہیں۔ سیکیورٹی انچارج نے اپنے اسٹاف کو ایک مزاحیہ ڈرامہ دکھانے کا وعدہ کر کے پہلی صف میں بٹھا دیا، خود علامہ کی مشقیں کھولیں، عمامے کی شکنیں دور کر کے ان کے سر پر سجا دیا۔
علامہ پھرتی سے اسٹیج پر چڑھے، مائک پر پہنچے اور خطاب شروع کر دیا۔ خطاب: علامہ سنو، خطیب اعظم کو سنو، میں وہ ہوں کہ آوازوں کی تربیت کرتا ہوں اور خاموشی کی کفالت۔ میں نے ہر لحن، ہر لہجے میں، ہر جگہ، ہر کسی کو خطاب کر رکھا ہے۔ خدائی دبدبے، پیغمبری فصاحت، ابلیسی بلاغت اور ملکوتی اتار چڑھاؤ کے ساتھ۔ ہاں، میں نے سڑکوں پر، بازاروں میں، میدانوں میں، سنہری گنبدوں کی اودی پرچھائیوں میں، سجے ہوئے گورستانوں میں، حاضرین کے قہقہوں اور تالیوں کی گونج میں، توجہ، توجہ، تمہارے سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جو لفظوں کا جھکڑ ہے اور آوازوں کا بگولا۔ اس جھکڑ نے لبنان کو تہو بالا کر دکھایا اور اس بگولے کے آگے اسرائیل خس و خاشاک کا ڈھیر ثابت ہوا۔ سیکیورٹی انچارج جوش میں نعرہ تکبیر، سیکیورٹی اسٹاف اللہ اکبر۔ تم پر اسرائیل اور عالم عرب فتح کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ میں بتا رہا تھا کہ امریکہ میں مجھے دیکھ کر ایک آئینی بحث چھڑ گئی۔ بگولے کو، جبروتی شبیہوں سے سجے ہوئے بگولے کو میں کہنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ پھر وہی قہقہے، پھر وہی تالیاں۔ توجہ، توجہ۔ ہتھکڑی آ چکی تھی لیکن علامہ کے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے گئے۔ احترام کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسی کی تحویل میں دے دیا گیا۔ تھرڈ ایکٹ۔ انٹیلیجنس افسر: علامہ صاحب آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ عمر قید 1 کلاس میں یا جلا وطنی؟ علامہ خوش ہو کر: ظاہر ہے جلا وطنی۔ علامہ کی فرمائش پر ان کے گھر سے تابوت سکینہ لایا گیا، وہ اسرائیلیوں والا۔ علامہ کی فرمائش پر ان کے گھر سے تابوت سکینہ لایا گیا، اس میں ضروری تبدیلیاں کر کے انہیں لٹایا گیا۔ ایک اعلیٰ سطحی سرکاری وفد کے ذریعے سے اس مقدس تابوت کو ان کے پسندیدہ ملک میں لے جایا گیا۔ وہاں کے ایوان صدر میں وصولی کی کارروائی عمل میں آئی۔ وہاں کے صدر: ڈائیلاگ: آقایان بزرگوار، یہ تو جنتی صندوق لگتا ہے۔ پاکستانی وفد کے سربراہ: جناب والا، یہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تابوت کھولتے ہوئے: ملاحظہ فرمائیے، تابوت پورا کھل گیا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، علامہ برآمد ہوئے۔ وہاں کے صدر چکرا کر گر گئے۔ وہاں کے صدر پاکستانی وفد کے سربراہ سے: آقائے نامدار و کامگار، ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھیے۔ پاکستانی وفد کے سربراہ: ہم تو سمجھے تھے کہ بہرحال آپ فکر نہ کیجیے، ہم واپس لے جاتے ہیں۔ وہاں کے صدر ہڑبڑا کر، لیکن صرف علامہ کو، تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے: فتح اسرائیل کا یہ ثبوت یہیں چھوڑ جائے۔ تو پاکستانی وفد کے سربراہ: مگر یہ اصلی نہیں ہے۔ وہاں کے صدر: وہ ہم بنا لیں گے۔